वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इंसानों की हर परेशानी का हल रखा हुआ है। ये आयत करीमा इंसान को अगर कोई भी शख्स धोखा देना चाहे और इंसान को ख़दशा हो कि मुझे कहीं से धोखा मिल सकता है, चाहे वो किसी के यहाँ रिश्ते के लिए जा रहा है या कोई रिश्ते के लिए आ रहे हैं या कारोबार किसी के साथ कर रहा है, मामलात कर रहा है, तो यह आयत करीमा अगर पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनवी मामलात में धोखे से बचा लेंगे। अगर फिर भी उसे धोखा दिया जाए और लोग उसको फिर भी धोखा देना चाहें और यह आयत करीमा पढ़ ली जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उन धोखा देने वालों का वही अंजाम करेंगे जो अगली आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत करीमा जो नाजिल हुई हैं, ये कोई खाली बरकत वाली आयतें नहीं हैं कि बस कुरान का तर्जमा पढ़ा या कुरान पाक के अल्फाज पढ़े तो इसका हमें कोई दुनिया के अंदर फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। याद रखें, अल्लाह कुरान पाक में साफ फरमाते हैं व उखरा तुहिब्बूनहा, कि पहले तुम्हें दुनिया में भी अल्लाह फ़ायदा दिखाएंगे। चाहे तुम कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, ज़िक्र करते हो, अज़कार करते हो, उसका फ़ायदा नगद भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। अब यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का जिक्र किया जो आपके सामने कुछ हो जाते हैं, पीठ पीछे कुछ हो जाते हैं, आपके सामने हमदर्द बन जाते हैं और पुष्ट के पीछे आपकी गैर मौजूदगी में आपकी ग़ीबत करते हैं, नुकसान की तदाबीर करते हैं, आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कारोबार में आपने देखा कि लोग जो है मामलात करते हैं धोखा देने के लिए। आजकल लोग स्टाम्प भी कर लेते हैं, चेक भी दे देते हैं, ज़मीनें हथियार लेते हैं, घर हथियार लेते हैं, प्रॉपर्टी पूरी की पूरी हथियार लेते हैं ऐसे तबकात के लिए, या रिश्ता धोखे और झूठ पर किया जाता है। आज रिश्ता कराने वाले भी जो है वो रिश्ता कराने वाले धोखाधड़ी से लड़के वालों से अक्सर मिलकर लड़की के गलत रिश्ता करा देते हैं और इसी तरह लड़की वाले भी मिलकर रिश्ते वालों से गलत रिश्ता लड़के को दे देते हैं। बाद में रोते हैं हम, ऐसा सारा दिन मेरे पास केस ऐसे आते हैं। तो ये धोखा, ये जितना फ्रॉड दुनिया में चल रहा है, रिश्ते चाहे खूनी रिश्ते एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, या घर के अंदर बीवी खामद को धोखा दे रही है, खामद बीवी को धोखा दे रहा है, औलाद धोखा दे रही है। ये आयत करीमा आप देखिए, अल्लाह ने इसमें एक जुमला कहा, ला जरमा, ला जरमा, कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, कोई बात नहीं, मुझे टेंशन ही नहीं है तुम्हारी किसी बात की, तो अल्लाह ने गोया कि अरबी का ये ला जरमा, कोई बात नहीं। याद रखो, अन्नल्लाह यालमु, बेशक अल्लाह जानता है, मा युसिर्रून, जो भी तुम छुपाते हो, व मा युअलिनून, और जो तुम जाहिर करते हो। कोई बात नहीं, तुम लोगों के सामने कुछ हो, अल्लाह के सामने कुछ हो, लोगों के सामने कुछ हो, पीठ पीछे कुछ हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि तुम्हारे अंदर क्या है, बाहर क्या है। बंदा तो नहीं जानता, इल्म गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो अब इसलिए फरमाया, एक बात याद रखो, तुम्हारे अंदर गुरूर और तकब्बुर है, तुम ये समझते हो कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। तुम्हारे धोखा, तुम्हारा दगा, तुम्हारा फ्रॉड, तुम्हारी चरब ज़बानी, तुम वकील बन के जज के सामने तो चरब ज़बानी दिखा सकते हो, तुम मखलूक के सामने चरब ज़बानी तो दिखा सकते हो, लेकिन अल्लाह कायनात का खालिक है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह पसंद ही नहीं करता ऐसा गुरूर करने वालों को। अब ये जुमला अल्लाह ने यहाँ बोला, आगे फिर अल्लाह ने तशरीह की कि इनके अंदर तकब्बुर एक माल का होता है और बाज़ का इल्म का भी तकब्बुर होता है। तकब्बुर एक माल का होता है कि इल्म का होता है। आज सोशल मीडिया पे आपको इल्म के तकब्बुर वाले बड़े बड़े मिलेंगे और वो बैठ के दावे कर रहे होंगे हम ठीक हैं, ये बाकी सारे गलत हैं, हम सही तरीके पर हैं,
اور باقی یہ سارے گمراہ ہیں جو 1400 سال میں کروڑوں انسان دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے اور انہوں نے جو ہے اکابر امت کا دامن نہیں چھوڑا، بخاری مسلم ترمذی کا دامن نہیں چھوڑا، اور جنہوں نے احناف فقہ، شافی فقہ، حنبلی فقہ، مالکی فقہ کا دامن نہیں چھوڑا، نہیں یہ گمراہ تھے، یہ بابوں کے پیچھے چلتے تھے۔ ہم جو ہے بالکل ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی بات کر کے، یہ علم کا تکبر ہے، وہ اللہ یہاں بیان کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہو آپ کوئی بات، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اللہ نے کیا اتارا ہے قرآن میں؟ تو پہلے بھی جب مشرکین مکہ یا یہود مدینہ، منافقین مدینہ حضور علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کے جاتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے، لوگ بتاؤ یہ قرآن میں کیا اترا ہے؟ یا آج کے دور میں بھی یہ لوگ بڑے اسی طرح جملے بولتے ہیں جو تکبر کے اور تضحیق کے۔ اب قرآن سنیے، اللہ نے کہا جب یہ جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا یہ کیسا ہے؟ تو آگے سے وہ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ یعنی اب ہے تو واقعات اللہ سنا کے سمجھا رہے ہیں، لیکن کہنے والے کا انداز کیسا تکبرانہ اور تضحیکانہ ہے کہ وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے قوم ہود کا قصہ سنا کے ہمیں ڈرایا ہے، قوم سمود کا قصہ۔ یاد رکھیں جو بندہ حق والا ہوگا وہ ہمیشہ با اخلاق ہوگا، اور جو بندہ غلط ڈگر پہ ہوگا، جو بندہ غلط لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا وہ بدتمیز ہوگا، بد اخلاق ہوگا۔ یہ بات قرآن بتاتا ہے کہ حق والا با اخلاق ہوتا ہے اور جو حق سے کٹا ہوتا ہے بد اخلاق ہوتا ہے۔ تو یہ بد اخلاق کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین، یہ پہلے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں اس قرآن میں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا نئی بات نہیں ہے، نہیں کہا اس میں کیا باتیں ہیں؟ لیحملوا اوزارہم، اس میں یہ ہے کہ جو وزن اٹھاتے ہیں نا، یہ وزن یہ اٹھائیں گے وزن کاملتاً یوم القیامہ، پورا قیامت کے دن کا، یعنی دنیا میں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، غلط طرف لے کے جاتے ہیں، یہ قیامت کے دن پورا بوجھ اٹھائیں گے۔ ومن اوزار الذین، ان لوگوں کا بوجھ بھی یضلونہم، جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم نہ ہوتے ہوئے، یعنی بیٹھا ہوا تو آپ کے سامنے یہ اسکالر بن کے ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے قرآن و سنت کا، کیونکہ اس کا اخلاق بتا رہا ہے، اس کے سمجھانے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ جوڑ کی بات نہیں کرتا بلکہ توڑ کی بات کرتا ہے، اور اس کے اندر اپنے علم کا غرور اور تکبر ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ بغیر علم کے، یعنی اصل علم اس کے پاس نہیں ہے، مطالعہ اس کا بہت ہے لیکن علم نہیں ہے، وہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ اللہ خبردار، سا بہت برا ہے، ما یزرون، یہ بوجھ جو قیامت کے دن جس کو گمراہ کیا وہ گمراہ ہو گیا، اس کی گمراہی کا بوجھ بھی اس کے اوپر ڈالا جائے گا، اس کے اوپر پھینکا جائے گا۔ اب دھوکہ دینے والا کیا کرتا ہے؟ اللہ نے یہاں صاف اس کا انجام بتایا کہ دھوکہ جو آپ کو دیتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، چاہے وہ دھوکہ کوئی دین کا نام لے کے دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کے معاملات میں دیتا ہے، اس کا انجام اس آیت میں بتایا مختصر سا اللہ نے، قد یقیناً مکر الذین من قبلہم، اسی طرح کی تدبیریں اور مکر و فریب پہلے لوگوں نے بھی کیے، یہ کوئی نئے نہیں ہے جو آج دنیا میں آپ کے ساتھ دھوکے فراڈ ہو رہے ہیں، علم کے نام پر یا دین کے نام پر یا دنیا کے نام پر، دونوں معاملات میں پہلے بھی فراڈ ہو چکے ہیں، ایسے ہی دھوکے ہو چکے ہیں۔ اور فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو بلڈنگ ہے نا، عمارت، اللہ نے کہا کہ عمارت سے مراد یہ سمٹ کی نہیں ہے، یعنی جو ان کی تدبیروں والی عمارت ہے، اس طرح جو ان کی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اور کہاں سے پکڑا؟ ان کے تمام تدبیروں کو، ان کی پلاننگ کو، ان کے دھوکوں کو اللہ تعالیٰ نے قواعدی یعنی جڑ سے پکڑا، بیس سے، اوپر سے نہیں آ کے پکڑا کہ اوپر سے ان کو توبہ کی توفیق دے دے، نہیں، جب پکڑ آئے گی ان لوگوں کے ساتھ تو کیسی آئے گی؟ فرمایا من القواعدی، تو نیچے سے ان کو جڑ سے ہم نے پکڑ لیا، فخر پس گر گئی علیہم السقف، چھت ان کے اوپر، من فوقہم، اوپر سے نیچے، یعنی نیچے عمارت کو اتنا کھوکھلا کیا جڑوں کو کہ وہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اتنی ویک ہو گئی کہ وہ ہلنے لگی اور چھت آ کے اس کے اوپر گر گئی، سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ اب اس کے کیا کرے؟ نہ اس کو اب
جو ہے دیواریں اس کی بچی، نہ اس کا جو ہے کوئی اندر کی تزائین بچی، نہ جو ہے اس کی چھت بچی، نہ نیچے فرش بچا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ اسی طرح جب اللہ ایسوں کو پکڑے گا ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی اور یہ بالکل زیرو ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آتا ہے اسی طرح عذاب مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ پیچھے سے اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑ کے اپنا یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا آیت نمبر 23، آیت نمبر 23، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ یہ بڑے چھوٹی سی آیت ہے۔ جب آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، جب بھی آپ کو کوئی دھوکہ ملنا شروع ہو جائے، آپ کو اندازہ ہو کہ اب مجھے کوئی دھوکہ دے رہا ہے، نقصان دینا چاہتا ہے، یا مجھے جو ہے میرے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ کوئی جو ہے مکر و فریب کر رہا ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو 70 بار پڑھ کے 7 دن تک دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے گا، آپ کا حق مل جائے گا، آپ اس کے فتنے شر سے بچ جائیں گے۔ اگر وہ بندہ نہیں باز آتا تو وہی حال ہوگا جو ابھی آیت میں آپ نے سنا کہ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے اس پہ عذاب آئے گا کہ اسے شعور ہی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہ سوچ سکتا ہوں، میرا اس سے تعلق ہے، میرے اس کے ساتھ جو ہے معاملات ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے دنیا کے اندر اللہ دکھاتے ہیں بڑے بڑے ٹاپ پہ جا کر زیرو ہوئے، بڑے بڑے زیرو ایک دم بلند ہو گئے۔ تو اللہ بتاتا ہے جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔